بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم، کل ہم نے شق صدر تک شاید کمپلیٹ کر لیا تھا۔ کمنٹ میں کوئی بتائے ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے حضرت آمنہ اور عبد المطلب کا انتقال۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدینے میں ایک رشتہ دار کے پاس گئیں۔ واپسی کے مقام پر واپسی پر مقام ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا، انہیں وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش اور کفالت کی، اور وہ انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے اور ہزار جان سے آپ پر عاشق تھے۔ ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ کفالت کہتے ہیں پورا کسی کا ذمہ اٹھانا، اس کا کھانا پینا اور جو بھی اس کے اخراجات ہیں پورے اٹھانا۔ تو آپ سیدہ آمنہ کے بعد آپ کے دادا، اور پھر دادا کے بعد حضرت ابو طالب، آپ کے چچا جان ابو طالب نے جو ہے آپ کی کفالت کی۔ وہ بھی آپ کو بہت چاہتے تھے اور ہر طرح سے خیال کرتے۔ آپ نے ان کی کفالت میں بڑے ہی حسن و خوبی سے نشو و نما پائی۔ سرکار کے وسیلے سے بارش۔ آپ کے بچپن میں ایک بار مکے میں خشک سالی پڑی۔ ابو طالب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میدان میں لے گئے اور آپ کے وسیلے سے پانی کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی برکت سے اتنا پانی برسایا کہ سارا عالم سیراب ہو گیا اور قحط سالی دور ہو گئی۔ اس کے تعلق سے ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا ایک شعر یہ ہے: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ۔ وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کی برکت سے یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گورے رنگ والے جن کے چہرے کی برکت سے ابر باراں کی سیرابی طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ آواز آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے۔ بحیرہ راہب اور شہادت نبوت۔
جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تشریف لے گئے، ملک شام کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کی معیت میں آپ سفر میں نکلے۔ اتفاقاً نصرانیوں کے راہب بحیرہ کی خانقاہ کے پاس قیام ہوا۔ راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور پورے قافلے والوں کی ضیافت کی یعنی ان کی مہمان نوازی کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں، سارے عالم کے سردار ہیں، انہیں ملک شام نہ لے جاؤ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، اہل کتاب جب کہیں بولا جائے تو اس سے مراد ہوگا یہود و نصارہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ان کو ملک شام نہ لے جاؤ، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان کے دشمن ہیں، انہیں قتل کر دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد ابو طالب آگے نہیں بڑھے، اپنا مال تجارت وہیں بیچا، کافی نفع حاصل کیا اور وہیں سے مکہ واپس چلے آئے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے، وہ روایت ترمذی و حاکم مرقوم ہے کہ جب شام کے نصرانیوں کو یہ معلوم ہوا کہ اس راستے سے سردار دو جہاں کا گزر ہونے والا ہے، تو نصرانیوں میں سے 7 آدمی آپ کے قتل کے لیے آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ حیران، ان سے کہا کہ وہ پیغمبر برحق ہیں، ان کی اطاعت کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ انہیں مراتب علیہ سے سرفراز کیا جائے، سرفراز کرے، تو تمہارے ٹالنے سے نہیں ٹل سکتا، اور یہ سن لو کہ تم انہیں کسی قیمت پر مار نہیں سکتے۔ وحیرہ کی یہ گفتگو سن کر وہ اس قدر متاثر ہوئے، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کرنے آئے تھے، اس قدر متاثر ہوئے کہ اس ناپاک ارادے سے باز رہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تب سے۔ باب اول، چوتھی فصل، ایام جوانی۔ ایام جوانی کے حالات: جب آپ نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تو ان خلاف تہذیب امور سے دور رہے جو عموماً نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں۔ صداقت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے آپ حامل تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جوانی میں تمام ان کاموں سے دور رہے، تمام ایسے دنیاوی کام جس میں نوجوان مبتلا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اعلان نبوت سے پہلے بھی اس سے دور رہے۔ صداقت، امانت، دیانت اور تمام اوصاف حمیدہ، جتنے بھی اچھے اور بہتر اوصاف ہیں، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت میں اعلان نبوت سے پہلے بھی پائے جاتے تھے۔ نوجوان آپ کو لہو و لعب کی طرف بلاتے، لیکن آپ ان کے ساتھ ہرگز نہ جاتے۔ قریش کو آپ کی صداقت، امانت کا اعتراف تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو امین کہتے تھے، امین و صادق کہتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تجارتی سفر اور خدیجہ سے شادی۔ تجارتی سفر اور سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سے شادی۔ حضرت بی بی خدیجہ جو قریش کی ایک مالدار نیک سیرت خاتون تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے مال تجارت لیا اور سفر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ اس سفر میں اس سفر میں نستورہ راہب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں جن کا ذکر انبیاء سابقین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا، اس نے اس سفر میں آپ کے بہت سے خرق عادت والی باتیں دیکھی، یعنی ایسے کام بہت سے اس نے دیکھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے جو عموماً عادتاً نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جس سے جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی آمد کا پرکیف منظر دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار
چلے آ رہے ہیں اور دو فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے پورے سفر میں ایسا ہی دیکھا ہے، اور سفر کی سفر کی دوسری خرق عادت والی باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ کا دل ان کی طرف کھنچنے لگا اور سرکار دو جہاں سے نکاح کی پیشکش کی۔ جب ابو طالب کو اطلاع ہوئی تو معاملات طے ہونے کے بعد وہ چند اشراف قریش کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ دوران خطبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے اور نکاح منعقد ہو گیا۔ لاجواب فیصلہ۔ خانہ کعبہ کی عمارت سیلاب اور بارش کی وجہ سے کمزور اور خستہ ہو چکی تھی۔ اس کا خلاصہ سمجھیں، یعنی خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بارش وغیرہ کی وجہ سے خستہ حال ہو چکی تھی، وہ سیدھا ہو چکی تھی۔ تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو جو ہے پھر سے تعمیر کیا جائے۔ تو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی جو ہے دیواریں کھڑی ہو گئیں تو وہاں پہ ایک موقع ایسا آیا کہ حجر اسود خانہ کعبہ پہ لگایا جائے جہاں پہ اس کی جگہ ہے۔ اب چونکہ حجر اسود بڑی فضیلت کی بات ہے تو آپس میں تلواریں نکل گئیں قریش میں کہ کون لگائے گا یہ حجر اسود۔ تو پھر وہاں پہ مطلب بہت بڑا فساد ہونے لگا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پہ فیصل بنایا گیا اور کہا گیا کہ فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی سمپل طریقے سے فیصلہ فرما دیا۔ حضور نے فرمایا آپ سب چلے جائیے، کل فجر کی نماز سے پہلے سب سے پہلے جو مسجد حرم میں داخل ہوگا وہ اس کام کو کر لے گا۔ تو جو بھی مسجد حرم میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پہ موجود ہے۔ چونکہ اب جو فیصلہ ہوا تھا اس کے حساب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شرف ملنا تھا کہ آپ حجر اسود کو لگائیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ آپ اپنے تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداران کو لائیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پہ رکھا اور کہا کہ سارے لوگ اس کو جو ہے چادر کو پکڑ لیں تاکہ سب لوگ اس سے جو ہے مشرف ہو سکیں۔ اور سب نے چادر پکڑ کے حجر اسود کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دیوار میں نصب فرما دیا۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ 5ویں فصل، حالات نبوت۔ جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہو گئی، آواز آ رہی تھی؟ آپ لوگوں نے یہاں تک سنا؟ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے۔ 5ویں فصل، حالات نبوت۔ جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کی ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور اظہار نبوت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ جو جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ سفیدہ صبح کی طرح ظہور پذیر ہوتا۔ اس کے بعد آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے، کئی کئی روز کا توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ 8ویں ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی لائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے معانقہ کیا، یعنی اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، دبا کر معانقہ کیا اور طاقت بھر خوب دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد
یہ محمد اویس کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ مرتبہ کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد پھر دبوچا یعنی معائنہ کیا، دبایا، سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے. آپ نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. تیسری بار پھر فرشتے نے دبوچا اور کہا پڑھیے. پھر کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو، سکھایا جو نہ جانتا تھا. جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم يعلم. سبحان اللہ. وعلیکم السلام غلام ربانی بھائی. آج آپ تاخیر ہو گئے، لیٹ ہو گئے، آپ تاخیر سے آئے ہیں. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں ورنہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. تو یہ جو آیات تھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ آیات یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کی وجہ سے. اچھا، آپ کوئی آپ سے اگر کہنے لگے کہ یہ جو آیتیں ہیں اقرا بسم ربک، تو یہ سب سے پہلی وحی نہیں ہے، تو اس سے بحث مت کرنے لگنا. اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. دوسری آیات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آیتیں جو ہے پہلے نازل ہوئی تھیں. خیر، اس میں علماء کا اختلاف ہے. یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی. وحی کے یہ کلمات، ایک منٹ، وحی کے یہ کلمات یاد کر کے آپ اپنے دولت خانے تشریف لائے اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑا دی. آپ نے حضرت خدیجہ سے غار کے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. پھر اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد آپ کے بعد اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کی خیر خواہی کرتے ہیں اور راہ حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس کے بعد وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ایک منٹ یہاں پہ میں رکنا چاہوں گا. جی، لیپ ٹاپ ڈاؤن ہونے لگا تھا تو اس کو چارجنگ پہ لگایا. تو یہاں پہ سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت حوصلہ افزائی کی. یہاں پہ ہماری جو ہے مسلم بہنوں کو یہاں پہ ایک چیز نقطہ یہ پوائنٹ لینا چاہیے کہ کس طرح سیدہ پاک نے اپنے شوہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف محسوس کر رہے تھے. تو یہاں پہ جو ہے امت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور سیدہ خدیجہ نے
ایک قاعدہ دے دیا کہ شوہر کی حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے وہ بیوی سے ہوتی ہے۔ سیدہ پاک نے آپ کی پہلے تو تعریف کی، پھر آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے کہا، کہ دلجوئی کے لیے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے، آپ سے کہا کہ آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مفلسوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو اس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب کو تھوڑی سی تسکین ملی الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ کتب سابقہ کے عالم تھے، کتب سابقہ یعنی توریت و انجیل عالم تھے، ان کے سامنے واقعہ تفصیل بیان کی گئی۔ یہ سن کر ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تم اس امت کے پیغمبر ہو، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب کفار قریش تمہیں مکہ سے نکال دیں گے، تو میں تمہارا ضرور ساتھ دیتا۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو بھی اس طرح کی بات لایا جیسی کہ تم پر نازل ہوئی تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ کے بارے میں پوچھا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق تو کی تھی کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن آپ کا زمانہ نبوت نہیں پایا اور نہ آپ کے احکام کی پیروی ہی کی، تو ان کے ایمان و کفر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، اگر ان کی نجات نہ ہوتی اور وہ مسلمانوں میں شمار نہ ہوتے تو سفید کپڑے میں ملبوس نظر نہ آتے۔ تو کسی کو اگر ہم خواب میں، یہاں سے ہم تفسیر الاحلام کا ایک قاعدہ لیتے ہیں، یعنی کسی کے خواب کی تعبیر اگر پیش کرنا ہو تو اس حدیث سے ہمیں ایک قاعدہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو سفید کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ اچھے معاملات ہوئے ہیں۔ نزول سورہ فاتحہ، ابتدا نبوت میں آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا، وضو اور نماز کا طریقہ بتایا، زمین پر مار کر پانی نکالا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پر مار کر پانی نکالا تھا، پہلے ہم نے پڑھا اس سے پہلے چیپٹر میں، ویر زمزم والے میں، چاہے زمزم والے چیپٹر میں۔ اچھا 10 منٹ رہ گئے ہیں، میٹنگ جو ہے اینڈ ہونے والی ہے۔ زمین پر مار کر پانی نکالا اور وضو کیا۔ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ سب سے پہلے اسلام سے کون سرفراز ہوا؟ اچھا، اس لیکچر کے بعد میں کل کے اور آج کے دونوں کے یہ جتنے بھی ہم نے یہ کمپلیٹ کیے ہیں چیپٹر، ان کی میں ایک PDF نوٹ بنا کے بھیجوں گا جس میں بہت خاص خاص پوائنٹ ہوں گے، اس کو آپ جو ہے ذہن میں بسا لیں بالکل اور یاد کر لیں، جس سے آپ کہیں بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دم سے جواب دے سکیں کسی کو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو خاص مواقع ہیں وہ ذہن میں نقش ہو جائیں۔ یہ پوری کتاب مت رٹیے گا، اگر ویسے تو ریڈنگ ہو ہی رہی ہے ساتھ ساتھ، بس جس وقت پڑھایا جائے اس وقت جو ہے نظر رکھیں لائن پہ، اور جو نوٹ دیا جائے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، پوری کتاب انشاءاللہ کور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اسلام سے کون سرفراز ہوا؟ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ، لڑکوں میں یعنی جوانوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال، اور آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن،
ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد لوگ روز بروز حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، الحمدللہ۔ اعلانیہ دعوت اعلانیہ دعوت اسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر، سری طور پر جو ہے دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی، اسلام کی پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے۔ جب یہ آیت کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی تو جس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے محبوب، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا اسے علی الاعلان بیان فرما دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے اعلانیہ دعوت اسلام دینا شروع کر دیا اور بت پرستی کی برملا مذمت بیان کرنی شروع کر دی۔ جب کفار نے بتوں کی مذمت سنی تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور انہیں ایذائیں دینے لگے۔ جیسے کہ حضرت بلال کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت بلال جو ہے امیہ بن خلف نامی ایک شخص کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت بلال پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا اور اوپر سے پتھر رکھ دیتا تھا۔ میں الحمدللہ ابھی سپتمبر میں ہو کے آیا ہوں عمرے پہ، میں نے وہاں دیکھا ہے کیسی گرمی ہوتی ہے، کیسی ریت وہاں کی گرم ہوتی ہے۔ ابھی تو ماحول اچھا ہے، اس وقت تو اور صحرا تھا، بلڈنگیں نہیں بنی ہوئی تھیں، روڈ نہیں تھے، صرف ریت ہی ریت تھی۔ تو اس وقت کیسی ریت ہوگی جب حضرت بلال کو مطلب وہاں ریت پر لٹا کر پھر اوپر سے گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے عقیدے سے انحراف کر، لیکن حضرت بلال احد احد ہی کہتے تھے۔ یعنی حضرت بلال بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، اتنی شدید مطلب اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتے تھے تو احد احد ہی کہتے تھے کہ ایک الہ، ایک اللہ، ایک معبود۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مظالم دیکھے تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے خریدا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور کہا کہ میں آپ کو اس شرط پر آزاد کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت بلال سے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں رہیں گے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ یہ شرط لگائیں یا نہ لگائیں، مجھے تو رہنا ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، میری زندگی کا مقصد ہی اب یہ ہو گیا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت بلال جو ہے مدینہ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ تو بہت ہی جو ہے ذہین تاجر ہیں، آپ تو کوئی بھی ڈیل ایسی نہیں کرتے ہیں جس میں نقصان ہو، لیکن آپ نے تو کالے بے ہنر غلام کو اتنی قیمت دے کے اس کو جو ہے خریدا ہے، اتنا سونے سے تول کے خریدا ہے، آپ تو جو ہے ایسا کام کر دیا جس سے آپ، ہمیں امید نہیں تھی کہ آپ کے جیسا تاجر اتنا بڑا ایسا سودا کر لے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے جو بلال کے لیے قیمت ادا کی ہے وہ اس کی وجوبی قیمت نہیں ہے، بلال اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور میں اس کی قیمت ادا کر بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ، یہاں اس کے آگے سے نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ کل آپ کو اس دونوں، آج اور کل ہفتے اتوار دونوں کلاسز کے نوٹ مل جائیں گے، ویڈیو کی ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ۔ جو بھی حاضر نہیں ہو سکے تھے ان کو دیں، پہنچائیں ان تک، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ باقی کا نیکسٹ ویک ہوگا۔ آپ لوگ جو ہے پورے ہفتے ایک دم سے غائب نہ ہوا کریں۔ ابھی میں گروپ میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سوال دیتا رہوں گا، اس میں آپ کو ووٹنگ کرنا ہے، تو اس پہ گروپ میں توجہ سے رہیں، گروپ کو میوٹ نہ کریں، نوٹیفیکیشن اس کی دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ پورے ہفتے جڑے رہیں گے تو شوق بنا رہے گا سیرت پڑھنے کا۔ بیچ میں یہ گیپ ہو جائے گا، آپ گروپ سے کنیکٹڈ نہیں رہیں گے، گروپ میں جو میسیجز آ رہے ہیں، جو سوال آ رہے ہیں، جو پی ڈی ایف آ رہی ہیں، ویڈیوز، لیکچر کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے تو ایک دم سے گیپ بیچ میں بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر ہفتے کے بعد جب آپ ایک دم سے زوم پہ جوائن ہوں گے تو جوائن ہونے کا من بھی نہیں کرے گا اور مزہ بھی نہیں آئے گا۔
तो ग्रुप में जो भी मैसेज आए उसको ज़रूर देखा करें, नोटिफिकेशन हाईलाइट कर लें उसकी। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हम भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी साथ दें तो इंशाल्लाह दिन का इसी तरीके से काम करते रहेंगे। आगे भी वीडियो शेयर करें, नोट्स शेयर करें, फुल इजाज़त है, कोई कैद नहीं है। जिसे चाहे नोट भेजें, जिसे चाहे वीडियो भेजें, पूरी इजाज़त है एकेडमी की तरफ से। और इंशाल्लाह आखिरी 2 लेक्चरों में आपसे डिटेल्स ले ली जाएंगी, नाम, पता, जेंडर, एज। फिर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह एकेडमी की तरफ से। आज के लिए मैं समझता हूँ मीटिंग भी एंड होने वाली है, इतना काफ़ी है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग एंड करते हैं।